بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس مہینے میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو گناہ گار سے گناہ گار بندہ ہے وہ گناہوں کو چھوڑے اور جنتیوں والے اعمال کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ جو شخص توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں صاف اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہا 70 سال اس نے گناہ کیے، مگر ایک مرتبہ وہ کہہ دیتا ہے نا اے اللہ مجھے معاف کر دے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ ملتا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنایا اور اللہ نے سنانے کا بتانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بتایا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک شخص جو ہے صحرا میں گیا، اس کا جو ہے اونٹ جو ہے گم ہو گیا، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، ریگستان ہے، اس اونٹ پر اس کا کھانا ہے، پانی ہے، سامان ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے ہر طرف ریت ہی ریت، اس کو تو اپنی موت نظر آ رہی ہے۔ وہ چلتا رہا، ڈھونڈتا رہا اپنے اونٹ کو، حتیٰ کہ اس کے پیر تھک گئے، تھک ہار کے پیاس کے مارے وہ ایک درخت اس کو ملا، اس کے پاس وہ لیٹ گیا، سوکھا سا درخت تھا وہ۔ اب وہ لیٹا رہا، اس کو جب آنکھ کھلی تو اس نے اپنے سامنے آنکھ کھلتے ہی دیکھا، حدیث کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے آنکھ کھلتے ہی اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے اس کا اونٹ کھڑا ہوا ہے، جس پانی کے لیے، جس کھانے کے لیے وہ گھنٹوں سے تڑپ رہا تھا، وہ اونٹ اور وہ کھانا، اس پانی اس کے سامنے ہے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے اس آدمی کو اونٹ کو دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے گناہگار بندے کی توبہ پر۔ دیکھو اس سے زیادہ بات ختم ہو گئی۔ اس واقعے کو سنا کر اللہ نے ساری حدوں کو ختم کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں، حالانکہ ایک بندہ 70 سال اللہ کی نعمتیں کھاتا رہا، ٹھوستا رہا اپنے پیٹ میں اللہ کی نعمتوں کو، اور گناہ کرتا رہا، شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیے جاتا ہے۔ اور قرآن میں ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، قرآن میں ہے یہ۔ تو بھائی اللہ توبہ کر لینا بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ ایک گناہ گار نوجوان ایک بزرگ سے کہنے لگا کہ حضرت ہماری نیکیاں آپ سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے؟ کہا ہم نے ساری زندگی گناہ کیا، آپ نے جتنی نیکیاں نہیں کری اس سے زیادہ ہم نے گناہ کیے، اور اللہ نے ہم نے توبہ کری، اللہ نے ہمیں دیندارہ زندگی دے دی، اور اس کی برکت سے وہ آرٹسٹ تھا، پھر اس نے تبلیغ وقت لگایا ماشاءاللہ، پھر مسجد میں وہ بیانات بھی کرنے لگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت پچھلے گناہوں کی جگہ جو ہے نا اللہ نے اب نیکوکار والی زندگی دے دی، تو ہماری گویا کہ قرآن تو صاف کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے گناہ نیکیوں سے بدل دیے گئے۔ تو میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ دیکھو رمضان کا جو مہینہ ہے یہ گناہ گار سے گناہ گار لوگوں کے لیے ایک اللہ کی رحمت بھرا اعلان ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ صاف قرآن میں آتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے میرے بندے تجھے کس چیز نے، اللہ فرما رہے ہیں تجھے کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا، وہ کون سا شیطانی کام ہے جس کی وجہ سے تو مجھ سے دور ہو گیا، میرا باغی بن گیا، میرا نافرمان بن گیا، میری کھا کے مجھے ہی آنکھیں دکھانے لگا۔ پھر ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہ میرے بندو تم اپنے ایک رحیم و کریم رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تم شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو۔ تمہارا رب تمہیں روٹی دیتا ہے، تمہیں پہننے کو لباس دیا، تمہیں اولاد دی، تمہیں بیوی دی، تمہیں بیماریوں سے بچایا، تم اس رب کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے۔ حدیث شریف میں بڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے موقع پہ دیکھا کہ ایک عورت جو ہے اس نے آگ جلائی ہوئی تھی، اس میں وہ کھانا بنا رہی تھی، اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بار بار آگ کی طرف جاتا، وہ بچی جو ہے ماں جو ہے اس بچے کو آگ سے بچاتی۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے آگ میں جلائے گا؟ اس طرح کا اس واقعے کا جو مفہوم ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کی ذات عالی جو ہے ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے۔ جیسے وہ عورت جو ہے اپنی اولاد کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کا بندہ آگ میں جلے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ نے جہنم کے دروازوں کو رمضان میں بند کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دروازہ بھی جہنم کا کھلا ہوا نہیں ہوتا رمضان میں۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم سوچیں ایک ماں سے اس کا کوئی بیٹا دور ہو جائے، برے دوستوں کی صحبت میں سنگت میں چلا جائے، شراب پینے لگے، زنا کرنے لگے اور جوا کھیلنے لگے، اس ماں کو کتنا دکھ ہوگا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا۔ اور اچانک وہی بچہ جو ہے ایک دن ماں کے پاس آئے، وہ ماں کتنی خوش ہوگی۔ اسی طرح میرے عزیزوں، شیطان نے کیا کیا؟ اللہ کے بندوں کو اغوا کر کے اللہ سے دور کر دیا اور ان کو گناہوں میں لگا دیا تاکہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے۔ مگر ان میں سے ایک بندہ بھی اگر توبہ کر کے مسجد میں آ جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے اللہ نفس اور شیطان سے میری حفاظت فرما دے، اے اللہ میں تیرے گھر پر آ چکا ہوں، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لیجئے، مجھے اپنا دوست بنا لیجئے، تو کیا اللہ اس کو اپنا دوست نہیں بنائے گا؟ وہ ماں جیسے اپنے بچے کا انتظار کرتی ہے، اللہ اس سے زیادہ اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں میں چراغا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے آج یہ چراغا کیوں ہو رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج اللہ کے ایک روٹھے ہوئے بندے نے اللہ سے صلح کر لی۔ دیکھو حدیث ہی ہے نا، التائب حبیب اللہ، جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتا ہے۔ تو میرے دوستوں، توبہ کرنا کتنی عظیم بات ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج یہ رمضان کا موقع ہے، جتنا زیادہ ہم رو رو کے اللہ کو منا سکتے ہیں منا لیں۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی رمضان میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتے ہیں، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اور سب سے افضل بات، اس بات کو غور سے سنیں، اگر اس مختصر سے کلپ سے آپ کو فائدہ ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ ایک بندہ بھی توبہ کر لے گا، وہ نیکوکاروں والی زندگی اختیار کرے گا، 100% ثواب آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔